السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 267 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھیں سنیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ستھری چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے کہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا، اور اس میں سے گندی چیز کا قصد نہ کرو کہ اسے خرچ کرو، حالانکہ تم اسے کبھی نہ لوگے مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں مختلف احکامات دیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے وقت ریاکاری اور نمائش سے ہرگز کام نہ لیا جائے، نیز لوگوں کو ستانا اور اپنی بڑائی جتانا بھی مقصود نہ ہونا چاہیے۔ جن کو مال دیا جائے ان پر احسان نہ رکھا جائے، انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے اور انہیں حقیر نہ سمجھا جائے، بلکہ نیک ارادے اور خلوص دل سے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جائز اور پاک کمائی میں سے اچھی اور اعلیٰ چیزیں دی جائیں، یعنی یہ کہ نہ ہو کہ بچا کچا، باسی، بدبودار، خراب اور گلا سڑا مال غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کو دے دیا جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہی گندا مال تمہیں دیا جائے تو تم کبھی نہ لو، ناک منہ چڑھانے لگو، نفرت کا اظہار کرو، سوائے اس کے کہ کسی خاص وجہ سے تم خاموش رہو اور چشم پوشی کر جاؤ تو دوسری بات یہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نام پر خراب مال ہرگز نہ دینا چاہیے۔ لازم ہے کہ اچھے سے اچھا مال اور اچھی سے اچھی شے جو سب سے زیادہ محبوب ہو وہ شوق سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اس صدقہ خراج سے کلی طور پر بے نیاز ہیں، اسے قطعی طور پر ان چیزوں کی ضرورت نہیں، بلکہ جتنی خوشی کے ساتھ ہم اس کی راہ میں خرچ کریں اتنا زیادہ وہ اور دے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔